السلام علیکم ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جمشید ایک حکیم کی دکان پر آ کر کہتا ہے، ہارون صاحب آپ یہاں پر ہیں، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، ذرا اس پر ایک نظر ڈالیں، یہ کونے میں پڑی ملی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ یہ وہی بوتل ہوتی ہے جو لیلا نے اس کو دی ہوتی ہے۔ وہ حکیم کے حوالے کرتا ہے، حکیم اس کا جائزہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بالودی جڑی بوٹی ہے، احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جمشید کہتا ہے، یہ کیسی جڑی بوٹی ہے؟ نزلہ زکام کے لیے ہے نا؟ حکیم کہتا ہے، کیا مذاق کر رہے ہیں آپ جمشید؟ یہ کھانے والی جڑی بوٹی نہیں ہے، یہ زخم پہ لگائی جانے والی جڑی بوٹی ہے، لیکن اگر اس کو پی لیا تو یہ پیٹ میں اور سینے میں بہت جلن کرے گی۔ جمشید کہتا ہے، کیا واقعی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو؟ اگر کسی نے یہ پی لی تو کیا ہوگا؟ حکیم کہتا ہے کہ گلا خشک اور کھانسی میں اضافہ ہو جائے گا۔ حکیم کہتا ہے کہ پہلے حلق خشک اور کھانسی میں اضافہ ہو جائے گا، پہلے آواز اور پھر سانس بند ہو جائے گی۔ کیا تم نے تو نہیں پی لی؟ جمشید کہتا ہے، نہیں، اللہ نہ کرے، صرف تجسس تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ادھر دو۔ اس کے بعد وہ لے لیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، لیلا ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر خاتون نے اسے پیا تو بہت برا ہوگا۔ ادھر سبیلا آگے بڑھ رہی تھی، اتنے میں لارڈ گائے اس کو روک کے کہتا ہے کہ آپ کا ہی انتظار تھا، چاہتا تھا کہ بری خبر مجھ سے سنے۔ اگرچہ کہنا مشکل ہے لیکن شہنشاہ بالون نے بالیان اور ولیم کے حوالے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، انہیں پھانسی دی جائے گی۔ یہ سن کر سبیلا کافی حیران ہوتی ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے کہ میری پیشکش ابھی بھی موجود ہے، شہزادی، اگر آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو میں بالون کی زندگی بھی یقینی بنا دوں گا۔ سبیلا یہ سن کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے، دیکھیں گے شہزادی، بالون کے لیے محبت زیادہ طاقتور ہے یا میری نفرت؟ دوسری طرف جنگل میں گوگورو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سونا لے کر موجود تھا، اتنے میں سامنے سے لیڈی آتی ہے، آدمی نیچے اترتے ہیں اور گوگورو کے پاس آتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ سے یہاں ملنے کی امید نہیں تھی۔ گوگورو کہتا ہے کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا، ہم منصوبہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد وہ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ تاجر پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے امیر میں بوگورو؟ بوگورو کہتا ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ احتیاطاً۔ اس کے بعد ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور خط گوگورو کے حوالے کرتا ہے۔ گوگورو خط پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کے سپاہی صندوق اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ سلمان رعایا کافی پریشان تھی، آخر ہمارے امیر ان کے لیے ریکس لے آئے ہیں۔ گوگورو کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے، ہم سب اسی سے ہی طلب کرتے ہیں اور وسیلہ بننے والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آدمی صندوق کا تالا کھولتا ہے، وہاں بہت سارا سونا موجود ہوتا ہے، جس کے بعد وہ اس کا جائزہ لینے لگتا ہے اور کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے گوگورو؟ اس کے بعد گوگورو بھی آ کر سونے کو دیکھنے لگتا ہے اور بورو کو زور زور سے پکارنے لگتا ہے۔ بوگورو کہتا ہے کہ مظلوم کا حق کھانے کا کیا مطلب، تمہیں دکھا دوں گا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔